محٹا پیلس، ایک خوفناک داستان۔ کراچی کا محٹا پیلس اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنی خوفناک کہانیوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہاں کی ہوا میں ایک عجیب سا احساس ہے، جیسے ماضی کی یادیں ہر لمحے آپ کا پیچھا کر رہی ہوں۔ ایک رات حارث اپنے دوستوں کے ساتھ محٹا کی سیر پر گیا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو ان کی نظر اچانک ایک پرانے آئینے پر جمی رہ گئی۔ آئینے میں ایک سیاہ سایہ ابھرا جو گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید واضح ہوتا گیا۔ حارث نے سوچا کہ یہ صرف اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، مگر اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگے، انہوں نے اچانک دروازے کے بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور کمرے میں روشنی چمکی۔ ایک خاتون کی روح سامنے آئی جو پیاسے نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور وہ مسلسل چلا رہی تھی، جیسے کوئی مدد کی طلب کر رہا ہو۔ دوست خوف کے مارے بھاگنے لگے، لیکن حارث کی کیوریوسٹی نے اسے رکنے پر مجبور کیا۔ جب اس نے روح کے قریب جانے کی کوشش کی تو وہ سنائی میں غائب ہو گئی۔ لیکن اس کی سرگوشی ابھی بھی گونج رہی تھی، مجھے آزاد کرو، مجھے آزاد کرو، مجھے آزاد کرو۔ حارث کی ہمت جواب دے گئی، مگر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اکیلا ہی اس راز کو جاننے کی کوشش کرے گا۔ وہ رات کو دوبارہ آیا۔ اس بار وہ صرف ایک موم بتی اور ایک پرانا جادوئی کتاب لے کر گیا، جس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ روح کو سکون دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ محل کے اندر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچا جہاں پرانے فرنیچر اور چادر میں بکھری ہوئی تھی۔ اچانک کمرے کے کونوں سے سرگوشیاں سنائی دینے لگیں اور روشنی بجلی کی مانند چمکنے لگی۔ حارث نے اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالا اور دعا شروع کی۔ جب وہ آگے بڑھتا گیا، ساتھ ساتھ پڑھتا گیا، تو اس نے محسوس کیا کہ کمرے کی ہوا میں ایک عجیب تبدیلی آ رہی ہے۔ اچانک وہی خاتون کی روح سامنے آئی، مگر اس بار اس کی شکل خوفناک تھی۔ اس کے چہرے پر درد اور بے بسی کا اظہار تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا، مجھے آزاد کرو، مجھے آزاد کرو۔ حارث نے جادوئی کتاب کے صفحے پلٹ کر ایک مخصوص دعا پڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی اس نے آخری الفاظ ادا کیے، پوری جگہ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ہر چیز لرزنے لگی اور دیواروں پر خوفناک چہروں کی شکلیں ابھرنے لگیں۔ روح کی آنکھوں
میں ایک امید کی چمک آئی، مگر اچانک کمرے کی روشنی غائب ہو گئی۔ حارث خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا۔ ایک اور سایہ اس کے پیچھے آیا جس نے اسے گھیر لیا۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں اور وہ سمجھ گیا کہ اس کی جستجو خطرناک ہو گئی ہے۔ جیسے ہی وہ بھاگنے لگا، اسے باہر جانے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ روحیں اس کے ارد گرد گونجنے لگیں، جیسے وہ اس کی جان لینا چاہتی ہوں۔ حارث نے اپنی آخری کوشش کی اور ایک بار پھر دعا کی۔ اس کے الفاظ کی گونج پورے محل میں گونجنے لگی اور اچانک ہر چیز ساکت ہو گئی۔ آخری لمحے میں حارث نے روح کو آزاد کر دیا۔ خاتون کی شکل ایک لمحے کے لیے نرم ہوئی اور پھر وہ چمکتی روشنی میں غائب ہو گئی۔ دروازہ کھلا اور حارث کو باہر نکلنے کا موقع ملا، لیکن جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ تمام دوست خوف سے بے حال ہیں۔ وہ جان چکے تھے کہ محٹا پیلس کی روحیں کبھی بھی سکون نہیں پائیں گی۔ آج بھی لوگ اس محل کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، مگر رات کے سائے میں کبھی کبھار ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے: مجھے آزاد کرو، مجھے آزاد کرو۔